انڈین پائلٹ کا ایک بڑا ذکر چل رہا ہے سوشل میڈیا دال میں کچھ کالا ہے. آج اگر 28 مئی کو ایٹم بام کے دھماکے وزیر اعظم نواز شریف کے ہوتے ہوئے نہ ہوئے ہوتے, کیا پاکستان 10 مئی 2025 اور 6 اور 7 مئی 2025 کی رات کو سروائیو کر سکتا تھا؟ بالکل نہیں. جنرل ضیاء الحق کو ایٹمی پروگرام کے سرصدقے میں شہید کہوں گا. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم بھائیوں بہنوں, آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد, مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب. اور آج فیاض بھائی سے ہم نے کافی ساری اہم باتیں کرنی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ یوم تکبیر ہے آج کا دن, اور آج ماشاءاللہ سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا. تو اس پورے پروسیس میں کس کس نے کیا کردار نبھایا, یہ سب فیاض بھائی سے جانیں گے. اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک پائلٹ کی خبر زیر گردش ہے, تو وہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے کہ پائلٹ کا کیا معاملہ ہے. اور پھر بھارت کے کتنے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی آج تفصیلاً بات چیت کریں گے. تو فیاض بھائی پہلے آتے ہیں, یوم تکبیر کا دن ہے آج, تو بتائیں آپ کے کیا تاثرات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو 28 مئی کا یوم تکبیر مبارک ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے, اور اس دن پہ جو ہم نے اپنے ایٹم بام کا پروگرام کا ہم نے تجربہ کیا, اس کے بعد پاکستان کی سوورنٹی اور پاکستان کی بقا وہ باقاعدہ سکہ بند طور پہ اس خطے کے اندر اور دنیا کے نقشے پہ لکھی گئی. ورنہ سچویشن یہ تھی کہ امریکہ جب جہاں سے چلا گیا افغان وار کے بعد, اور اس کی نظروں میں اب پاکستان کی وہ اہمیت نہیں رہی, تو انڈیا نے اور امریکہ نے اور اسرائیل نے پروگرام بنا لیا کہ اب پاکستان کو جو ہے وہ اس کو صفحہ ہستی سے بالکل فارغ کروایا جائے. اب ان کو رپورٹ یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے 1985 کے راؤنڈ اباؤٹ میں افغان جہاد کی آڑ میں جو کام کیا, اس پہ میں جنرل ضیاء الحق کو خراج تحسین پیش کروں گا. اس کا ایک کردار ہے جنرل ضیاء الحق کا, اور بڑا واضح اور وائٹل کردار ہے. بھٹو صاحب کا بھی کردار ہے, اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کا اصل کردار کہ افغان جہاد میں جو امریکہ یہاں پہ رشیا کے ساتھ لڑ رہا تھا, اس کی چھتری تلے بڑا سلو اینڈ اسٹڈی ہم نے اپنا ایٹمی پروگرام کمپلیٹ کر لیا تھا. اب جب امریکہ یہاں سے 1988 کے اندر گیا, افغان وار جو اس کی پہلی ختم ہوئی رشیا کے ساتھ, اب وہ ہے تو بنیادی طور پہ نہ اس کی دوستی اچھی نہ اس کی دشمنی اچھی, اور پاکستان کا وہ ویل وشر نہیں ہے. اس کو یہ درک ہوئی, سی آئی اے نے رپورٹ کی کہ بھئی پاکستان تو اس پورے 10 سال کے عرصے کے اندر 79 سے لے کے 88-89 کے درمیان وہ تو یہ بقول ان کے نقطہ نظر کے یہ تو یہ گل کھلا چکا ہے, وہ تو ایٹم بم بنا چکا ہے, وہ تو ایٹمی طاقت بن چکا ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کس طریقے سے جسٹیفائی کی جائے, کس طریقے سے اس چیز کا پتہ چلایا جائے. 1974 کے اندر انڈیا دھماکے کر چکا تھا, وہ ایٹمی طاقت ڈکلیئر ہو چکا تھا. اب کیا ضرورت پڑی تھی 98 کے اندر انڈیا کو ایٹمی دھماکے کرنے کی؟ یہ پورا پلان تھا امریکہ, انڈیا, اسرائیل کا کہ بھائی ایک تو ہم ایٹم بم کے دھماکے کرواتے ہیں انڈیا سے, اس کے مقابلے میں اگر پاکستان نہیں کرے گا تو پاکستان تو بالکل جسٹیفائڈ, ٹیسٹیفائڈ, ریکٹیفائڈ, ویریفائڈ, پیوریفائڈ, سمپلیفائڈ طے ہو جائے گا کہ بھائی جان اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں ڈرامہ مچایا ہوا تھا اس کی ISI نے اور اس کی ایجنسیوں نے کہ ہم ایٹمی پاور بن چکے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو صحیح بندے کے پتر کی طرح ٹریٹ کریں گے اور اس کو مل کے اس کا مکو ٹھپیں گے. یہ ان کا پورا پلان تھا. اور اگر دھماکہ کر دیا تو ہمیں کلیئر پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کس پوزیشن پہ ہے. ہمیں یاد ہے میں اس وقت یوتھ لیڈر ہوتا تھا جی, اور دھماکہ ہوا. اس کے بعد دھماکے سے پہلے کیا عوامی حالات تھے؟ سر دھماکے سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب کو اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے, ان کو تو پیچھے لگا دیا گیا تھا. اچھا, انہوں نے ملین مارچ شروع کر دیے تھے. اچھا, کراچی کے اندر, کوئٹہ کے اندر, یہ مطلب یہ جب انڈین دھماکے ہو گئے اس کے بعد کا ری ایکشن تھا. اس کے بعد قاضی حسین احمد صاحب نے لیڈ کرنا شروع کر دیا تھا ماس مائنڈ کو. پوری پاکستان کی کمیونٹی اور وہ سارے کے سارے قاضی حسین احمد صاحب ایز امیر جماعت اسلامی پاکستان, بڑی بڑی لاکھوں کی ریلیاں کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد, اور پھر خواتین کا ملین مارچ علیحدہ سے. مجھے یاد ہے جو پنڈی کا ہوا تھا, پنڈی سے اسلام آباد تک کا, وہ میں قائد صاحب کے ساتھ بالکل کھڑا ہوا تھا,
انہوں نے تلوار نکالی جو ہے نا, وہ تلوار میں نے پکڑ کے ان کو دی تھی کمیٹی چوک میں جو ہے نا, اور وہاں پتہ یہ سارا پریشر ایک ڈیولپ ہو گیا. اچھا فیاض بھائی, ایک اور میرا اس پہ سوال یہ کہ ہماری جو نارمل پبلک پرسیپشن تھی, ہمارے لوگوں کو کس سال سے لگ رہا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے لیکن ہم دھماکے نہیں کر رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پبلک کو بھی پتا تھا کہ ہم ایٹمی پاور بن چکے ہیں. مطلب یہ 1990-92 میں پتا تھا. دیکھو باتیں 1984-85 میں جو دیکھیں, میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے, میں ایک سیاسی اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اس وقت جناب آپ کا 88 90 میں, ٹھیک ہے جی, اور ہمیں اس وقت پتا تھا, حالانکہ اس وقت کوئی یہ نیٹ شیٹ 2 اخبار ہوتے تھے جنگ نوائے وقت, بس 2 اخبار, ہمیں پتا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے, لیکن کلیئر نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اب دھماکوں پہ پھر کیا ہوا جی کہ جب انڈیا نے کر دیے, اب یہ ایک پاکستان کے لیے بڑا عجیب و غریب صورتحال تھی. امریکہ چاہ رہا تھا کہ یہ نہ کریں, یہ نہیں کریں گے. بل کلنٹن پریزیڈنٹ تھا, انہوں نے کہا نہیں کریں گے, یہ تھوڑا سا خطے کے اندر اور دنیا کے اندر ایک لو پروفائل میں آ جائیں گے, انڈیا اپ پروفائل پہ چلا جائے گا. اور خطے میں تو اسپیشلی جیسے اس وقت رشیا اور یوکرائن کی حالت ہے نا, کہ یوکرائن اپنے ہاتھوں سے جناب اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مار چکے اپنے ایٹم بام اور اپنا ایٹمی پروگرام زائل کر کے. ان کا پروگرام یہ تھا کہ پھر وہ ایک خطے کا جناب بدماش بن جائے گا, اسپائی بن جائے گا, اور یہ بیچارے جناب پاکستانی جناب بالکل اوور ایج ہوئی قوم ہوگی. انہوں نے $5 ارب کی نواز شریف صاحب کو جناب آفر کی. انہوں نے پاکستان کی ریاست کو, اسٹیبلشمنٹ کو, نواز شریف صاحب کو ایز وزیر اعظم ہر قسم کی لولی پاپ دینے کی کوشش کی, لیکن گواہی اپنوں کی ہوتی ہے. میں نے 2 بندوں کی گفتگو سنی, آج پھر میں نواز شریف صاحب کی تعریف کروں گا. وہ پچھلا ہفتہ ہمارا جناب وہ جوتی کی خاک کے برابر والا اتنا وائرل ہوا جناب نواز شریف اور بانی تحریک انصاف کا. آج میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈاکٹر قدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک بند, ان دونوں سے بڑی کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اچھا, پھر بل کلنٹن سے بڑی کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ نہیں. جو اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, جو سارا ڈیل کر رہا تھا. سر بات یہ ہے کہ بل کلنٹن کی تقریر اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ میں نے پوری کوشش کی وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو کہ میں اس کو مائل کر لوں, اس کو میں راضی کر لوں کہ وہ ایٹم بام کے دھماکے نہ کرے. ٹھیک ہے, $5 ارب کی میں نے اس کو جناب آفر کر دی, قرضوں کی معافی کی آفر کر دی, لیکن وہ نہیں مانے. وہ اپنی ضد پہ قائم رہے اور انہوں نے کہا جی پاکستان اپنے اس دشمن ملک کا اور ہمسایہ ملک کا جواب دے گا. اس نے 5 کیے, ہم نے 6 کیے. نواز شریف صاحب کی ایک گواہی آ گئی, بل کلنٹن کی. دوسری, ڈاکٹر سمر مبارک بند کا میں ایک انٹرویو سن رہا, انہوں نے کہا کہ 27 مئی کی رات کو ہمیں ایک فون آیا کہ آپ یہاں سے چاغی سے اپنے سارا سامان سمیٹیں, یہاں سے دائیں بائیں ہو جائیں. انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے کمانڈوز اور اسرائیل کی جناب میزائل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی یہاں پہ بمنگ کر سکتا ہے. میں نے ان کو کہا کہ میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حکم پہ یہاں پر آیا ہوں اور میں انہی کے حکم پہ جانا یہاں سے نکلوں گا. ٹھیک ہے, اور پھر میں وہاں سے نہیں گیا اور نواز شریف صاحب کا میسج آیا کہ نہیں ہم نے ہر حال میں دھماکے کرنے ہیں, اور پھر ہم نے دھماکے کیے. آج اگر 28 مئی کو ایٹم بام کے دھماکے وزیر اعظم نواز شریف کے ہوتے ہوئے نہ ہوئے ہوتے, کیا پاکستان 10 مئی 2025 اور 6 اور 7 مئی 2025 کی رات کو سروائیو کر سکتا تھا؟ بالکل نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یہ سیاست کے تعصب کی پٹیاں نکال کر, پہلا نمبر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جنہوں نے انیشیٹو لیا, ڈاکٹر قدیر خان, ڈاکٹر این جاوید میرا ریلیٹو ہے سیالکوٹ سے, ان جیسے سائنٹسٹ جناب یہ وہاں سے لے کر آئے, پہلی چیز. دوسرا کردار جنرل ضیاء الحق. جنرل ضیاء الحق کو ایٹمی پروگرام کے سرصدقے میں شہید کہوں گا. جنرل ضیاء الحق شہید, اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس نے امریکہ جب کی دم پھنسی ہوئی تھی افغانستان کے اندر رشیا کے ساتھ, تو اس نے اس کے ساتھ بڑی شٹل ڈپلومیسی کرتے ہوئے خوبصورتی اور کامیابی کے ساتھ پاکستان کو ایک ایٹمی ملک بنا دیا. 2. تیسرا جناب اسحاق خان کو اگر ہم نہ یاد کریں تو ہم بہت بڑی ستم ظریفی ہوگی. اسحاق خان کو امریکہ کے سیکٹری خارجہ نے آ کے تھریٹ لگائی تھی کہ اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دو, نہیں تو نشان عبرت بن جاؤ گے. بھٹو کو بھی لگائی تھی ہنری کسنجر نے, اور اسحاق خان کو بھی لگائی تھی.
इसहाक खान भी डटा रहा, भुट्टो भी डटा रहा, और भुट्टो की फांसी के अंदर बुनियादी तौर पर जो है वो दो चीजें हैं, एक आपका एटमी प्रोग्राम है और एक जनाब खत्म नबूवत का कानून है। ये बात मेरी सुन लें, बिल्कुल ओपन, बगैर लेग लपाट के। फिर उसके बाद दो किरदार और भी इस पूरे एटमी प्रोग्राम की लुक आफ्टर करने के हवाले से, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने, और खसूसन नवाज शरीफ साहब ने 28 मई के वाले दिन। तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा इन तमाम शख्सियात को और आखिर में नवाज शरीफ साहब को कि उन्होंने दिल गुर्दा रखा, बिल क्लिंटन की बात नहीं मानी, एटम बॉम्ब के 6 धमाके किए और पूरी जिंदगी के लिए इस गलीज जलील दुश्मन को पूरी जिंदगी के लिए समझा दिया कि पाकिस्तान तुम्हारा तरन वाला नहीं है। अच्छा फयाज भाई, आप तो 28 मई को उस टाइम एक्टिव होंगे, सारा आपको पता होगा, तो क्या तासुरात थे उस दिन, जो ये हुआ वाकया उस दिन आपने क्या मनाजिर देखे? ये सर फखर से बुलंद हुआ। मुझे एक चीज बताओ, अपनी जात, अपना खानदान, अपना घर, अपना मुल्क अपना होता है। बिल्कुल। अभी ये जंग छिड़ी ना, जी जी, मुझे कोई लोगों ने कहा यार पाकिस्तान जंग, हाँ अभी 6-7 महीने आया था, सोशल मीडिया पे वो पीटीआई और लगदा कोका की तहरीक के जनाब लोगों की मैं सुनता था, यूट्यूबर्स की सुनता था, मुझे दुख होता था यार ये हमारा मुल्क है, ये जीते हारे हमारा है, पाक फौज जीते हारे खुदा न खास्ता हमारी है, हमारा जवान हमारा अफसर जीते हारे हमारा है, हमारा धड़ा है, हमारा मुल्क है, हमारा खून है, हमारा माशरा है। और बेशर्मो तुम कंपैरिजन कर रहे हो इंडिया के साथ, इंडिया को जिता रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, इंडिया की तारीफें कर रहे हो। और बगैर तो तुम्हें पता ही नहीं कि इंसानी साइकी और इंसानी जनाब धड़ेबाजी क्या होती है। शरी हवाले से भी धड़ेबाजी जायज है। जिस धड़े के, जिस ग्रुप के साथ आप खड़े हैं और उसको आप हक मानते हैं, उसके साथ अगर आप खड़े हैं, उसके साथ एफिलिएटेड है, या तो उसको छोड़ दो, हुर की तरह छोड़ दो, फयाजुल हसन चौहान की तरह छोड़ दो, और छोड़ने के बाद जनाब फिर डट के जनाब लोगों के सामने आ जाओ। या तो तुम छोड़ दो कि हम पाकिस्तानी नहीं है, जी जी, तुम ऐलान कर दो सोशल मीडिया पे हम पाकिस्तानी नहीं है, हम इंडियंस हैं, हम मुदिये हैं। फिर तुम जो मर्जी तनकीद करो यार, जो मर्जी कंपैरिजन करो, पाक फौज को मिलाइन करो, पाक फौज को रिग्रेट करो, पाक फौज को रिप्रोच करो, फौजी जवानों को रिप्रोच करो, फौजी अफसरों को रिप्रोच करो, पाकिस्तान की फौज की जाली असली जो भी हिस्ट्री है नेगेटिव उसको आप बयान करो उस मौके पे कि जब जंग हो रही है, जब धरती मां दांव पे है, जब अपना घर दांव पे है, तो जजते हो तुम कि यार तुमने छोड़ दिया, तुमने कहा मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, और तुम पाकिस्तानी होने का भी दावा करते हो। तुम कहते हो कि यार हां जीतेंगे तो तुम्हारे साथ है, खुदा न खास्ता अगर हार गए तो जनाब तुम्हारे साथ नहीं है, लखदी लानत है तुम्हारे ऊपर। तो भाई मैं तो पाकिस्तानी हूं, मुझे अपने मुल्क, अपनी धरती मां, अपना फौजी जवान, अपना फौजी अफसर, अपनी फौज, वो जिस हाल में भी है मैं उसको चूमूंगा, चाटूंगा, आंखों में बिठाऊंगा, पलकों पे से जाऊंगा, सीने से लगाऊंगा, सर पे बिठाऊंगा, कंधों पे बिठाऊंगा। तो हम तो भाईजान उस वक्त 28 मई को पूरी कौम पिता बैठी हुई थी, ये तो मुकाबला है ना। तो उस वक्त जब धमाके हुए तो फिर पूरी कौम, लेकिन फिर बदकिस्मती के साथ जो 2011 को जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के सरसदके जो एक पूरा ग्रोह मुसल्लत हुआ, और फिर सोशल मीडिया के जरिए से एक जराफे को जनाब आपने वो क्या कहते हैं गधे को जराफा बनाया लकीरें लगा के, जैबरा, ठीक है ना, जैबरा बनाया, ठीक है। उसकी सोशल मीडिया ने पिछले 15 साल सारे घुंघरू तोड़ दिए ये जा जाके। और 28 मई में नवाज शरीफ का तो किरदार ही कोई नहीं। जी जी, 28 मई में तो नवाज शरीफ धमाके करना ही नहीं चाहता था। 28 मई के धमाके जनाब वो तो सिर्फ डॉक्टर कदीर खान करना चाहते थे। और नहीं भाईजान इस तरह नहीं है। वो इनको तो मौका मिल जाता तो इनके लीडर ने कहना था एक टांग पे 10 मिनट खड़े हो जाओ, भारत को जवाब मिल जाएगा। तो उस दिन बड़ा हौसले जवाब थे 28 मई को पूरी पाकिस्तान। अच्छा फयाज भाई, मोदी पाकिस्तान को धमकियां लगाता नजर आ रहा है। अभी कल परसों भी इसने गुजरात में तकरीर की और तकरीर में कहता है कि पाकिस्तान के लोगों रोटी छोटी खाओ नहीं तो हमारी गोली तो है ही। ये उसने बयान दागा है। मोदी क्या हरकतें कर रहा है? मोदी मार खाने के बाद जो हरकतें कर रहा है ना, मुझे एक लतीफा याद आ जाता है। एक जंगल का बादशाह शेर सोया हुआ था, जी जी, कोई उसके साथ शरारत कर गया, उसको छेड़ गया, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, उठा, उसने बंदर को बुलाया, बंदर को उसने कहा यार ये मेरे साथ पंगेबाजी करके गया रात को कोई सोते हुए कोई जानवर।
تو یہ بڑی زیادتی ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کا کیا حل ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ بندر بڑا تیز تھا, اس نے کہا آپ اعلان کروا دیں, منادی کروا دیں پورے جنگل میں کہ جس جانور نے رات کو شیر کو چھیڑا ہے, جنگل کا بادشاہ اس سے بڑا خوش ہے, وہ اس کو جنگل کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے ذرا کچھ دنوں کے لیے. اعلان ہو گیا. اب بندر کی لاگت بازی سے گیدڑ تھے, بالکل صحیح, ایک پرانی آپس میں جناب اس کی لاگت بازی تھی, کوئی دشمنی تھی, شریکہ برادری تھی. بندر گیا گیدڑ کے پاس, گیدڑ کو کہتا ہے بھائی گیدڑ, تم نے سنا ہے شیر کا اعلان, اور شیر کے ساتھ جو رات کو ہوا ہے, شیر نے اعلان کیا ہے, میں بڑا متاثر ہوں اس جانور کو کہ جس کے اندر اتنی جرت ہے کہ جنگل کے بادشاہ شیر کے ساتھ شرارت کر جائے رات کو, اور وہ کہتا ہے کہ اس کو کہو کہ آئے, میں اس کو جنگل کا بادشاہ بناؤں گا. تو گیدڑ ایسا کر, تو جا کے بادشاہ کو کہا کہ بھائی میں ایک کام کر کے گیا. گیدڑ کو سمجھ نہ آیا, وہ باندر جو ہے نا وہ بڑا تیز تھا, اس کی باتوں میں آ گیا. وہ گدڑ بھاگا گیا جا کے جنگل کے شیر کی کچھار میں وہ بیٹھا ہوا تھا, کہتا ہے میں تارے دن شرارت کی تھی نا, کیا کر سکتا ہوں. شیر نے اس کو پکڑوایا, اس کو الٹا لٹکوا دیا. اس کو الٹا لٹکوا کے نا اعلان کیا کہ جنگل کا ہر جانور آئے اس کے کانوں میں 2 لگا کے جائے, ٹکا کے. سارے لگاتے گئے ذرا. بندر کی باری آئی نا جب گیدڑ کو لگانا کی, تو گیدڑ نے اس کو دیکھا تو غصے کے مارے نا اس نے منہ پرے کر لیا. بالکل صحیح, منہ پرے کیا تو بندر کہتا ہے گیدڑ صاحب یہ جدو نے بادشاہ بڑے ٹکڑا نہیں چھوڑتا نہیں. مودی کی مثال اس گدڑ والی ہے. ابے انہوں کے پٹے تو نے مار کھا لی, تو نے ٹکٹ ٹوکرے کا نہیں چھوڑا. اپنے آپ کو, اپنی پارٹی کو, اپنے ملک کو, اپنی ٹیکنالوجی کو, اپنی ایئر فورس کو, اپنی آرمی کو, اپنی بحریہ کو, اپنی سوشل میڈیا کو, اپنے میڈیا کو, اپنی راہ کو, اپنے جیت دیو کو, اپنے امیت سنگھ کو, اپنے راج ناتھ سنگھ کو, تم نے کسی کو ٹکٹ ٹوکرے کا نہیں چھوڑا. ابھی بھی کہتے ہو کہ گولی ہے تیری, ایسی کی تیسی تیری گولی کی. ادھر ہمارے پاس وہ چیز ہے, میں بیان نہیں کر سکتا تھوڑی سی سینس آف ریسپانسبلٹی کی وجہ سے, کیونکہ ہم کوئی گورف آریہ نہیں ہے کہ فضول کی آپ بڑکے مارے. پاکستان کے پاس وہ چیز ہے, جب پاکستان دکھانے پہ آیا نا تو پھر اس نے دیکھنا بھی نہیں ہے گدڑ کی طرح ہماری طرف غصے سے منہ پڑے کرنے. نہیں ابھی فیاض بھائی بڑا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. کل گورو آریہ افغانستان کو دھمکیاں لگا رہا تھا ہم ادھر حملہ کریں گے. آج ان کا ایک ریٹائرڈ جرنیل ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بنگلہ دیش کے اوپر قبضہ کرتے ہیں تاکہ ہماری وہ چکن نیک والا ایریا کھلا ہو جائے. پاکستان کی بات نہیں کر رہے آپ, ایک بنگلہ دیش پہ جا رہے ہیں, ایک افغانستان پہ جا رہے ہیں. فرحان بھائی اتنی اب نارمل قوم ہے نا, میں پہلے ریگولر دیکھا تو کرتا تھا ان کے پچھلے کوئی 15-20 سال سے. پہلے بڑے سینسیبل ہوتے تھے. میں آپ کو مہینے سے جب سے جنگ سٹارٹ ہوئی نا 22 اپریل سے, میں ڈیلی ان کے جانا اچھا خاصا ٹائم لگاتا ہوں. بالکل صحیح. وہ میں نے سبسکرائب بھی کر لی ہے ان کے 8-9 جانا وی لاگرز, اور وہ میرے یوٹیوب پہ وہ بدو بدی میرے سامنے آ جاتے ہیں, پھر میں تسلی سے ان کی بونگیاں سنتا ہوں چولیں. یار میں حیران ہوں, پورا ملک اب نارمل لوگوں پہ ہے, ان کی ساری لیڈرشپ اب نارمل ہے. میں کلا مودیاں سمجھتا سی کہ جنا انی دا جنا فارغ دماغ تو چائے فروش, ہر بندہ ان کا اب نارمل ایکسٹریمسٹ, انتہا پسند. اور یہ انتہا پسندی پسند کرتے ہیں, ہمارے یہاں انتہا پسندی پسند نہیں ہوتی. میں ایک چھوٹی سی جناب جائز سی گالی نکالوں گا نا, لوگ نیچے 10 تبصرے کریں گے, او یار جی کیا کہہ دیا. جی ادھر اچھا, اب ادھر کی کہانی کیا ہے. ان کے تجزیہ نگار, ان کے ویلاگر, ان کے اینکر, ان کے جناب پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ, ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر, ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے, ان کے ایم ایل اے, ان کے ایم پی, وہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا فتح کر لیتے ہیں. یہ بھی سنو جی, 5 منٹ دی انہوں نے کہو جی گفتگو کرو, 5 منٹ میں چائنا فتح, پاکستان فتح, بھوٹان فتح, نیپال فتح, میانمار فتح, بنگلہ دیش فتح, اس تو بھی بڑھ کے اس تو پیچھے رشیا فتح, منگولیا فتح, کازکستان فتح, ازبکستان فتح, تاجکستان فتح, اور تو اور ایران فتح, اور تو اور امریکہ فتح. چلو ایسے الو کے پٹھے بھی ہیں ان میں ڈیلی.
یہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس یہ چیز ہے, ہمارے میزائل کی رینج یہ ہے, ہم نے اس کو بھی فتح کر لیا, ہم نے اس کو بھی فتح کر لیا, ہم نے اس کو بھی من دیا, ہم نے اس کو بھی. حقیقت یہ ہے جیب میں نہیں ہے ڈھیلا, دیکھنے چلے ہیں میلا. ایک لمحے کے اندر پاکستان کی افواج نے ان کی ساری اکڑ جو ہے نا نکال کے رکھ دی. اب ان کی باتیں سنو تو کیا ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم پانی کا, آپ نے ایک ڈسکلوز کیا آج سے 6-7 دن پہلے, ٹھیک ہے جی, انڈس ریور کوریڈور, ٹھیک ہے, ہمالیین ریور ہمالیین واٹر کوریڈور. جی جی, اس میں میں نے بھی 1-2 شو کیے پچھلے ایک ہفتے میں. آپ نے بالکل ٹھیک ایک چیز کہی. اب یہ 3 اس وقت ریور سسٹم ہے. جی جی, 18 ملکوں کا پانی چائنا کے ہاتھ میں ہے. بالکل صحیح. 18 ملکوں کا پانی, چائنا چاہے تو 18 ملک خشک ہو جائے. انڈس ریور سسٹم, گنگا ریور سسٹم, برہم پترا ریور سسٹم, ان تینوں سسٹم سے جو پانی نکلتا ہے وہ پاکستان اور آپ کا انڈیا کا 100% پانی جناب چائنا سے نکلتا ہے. بالکل. تم اتنی چر کرتے ہو نا کہ ہم یہ پانی روک دیں, وہ پانی روک دیں. چائنا طے کر چکا ہے, اور چائنا نے اگر یہ امپلیمنٹ کر لیا, گنگا ریور سسٹم, سندھ ریور سسٹم, انڈس ریور سسٹم اور برہم پتر ریور سسٹم, آپ یقین جانے انڈیا کے اندر گندم لگانے کے لیے پانی نہیں ہوگا. اور اس پہ اب پاکستان اور چائنا سیریسلی اس کے اوپر موو کر رہے ہیں. برہم پتر کا جناب سارا پانی جی جی اروناچل پردیش اور جناب ان کی ویسٹ بنگال میں آئے بغیر سیدھا سیدھا باہر چائنا اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. بالکل سیدھا سیدھا وہ ہوا, اس میں سے 3 بڑے دریا نکلتے ہیں. بالکل صحیح. گنگا کے جناب ریور سسٹم ہے 9 بڑے دریا, جس پہ پورا آپ کا کھارچھنڈ, آپ کا یو پی, آپ کا جناب یو پی کے ساتھ دلی, دلی کے ساتھ آپ کا ویسٹ بنگال, ویسٹ بنگال کے ساتھ آپ کی جناب 7 سسٹرز اسٹیٹس. بالکل صحیح. ساری کی ساری خشک مشک بھی نہیں ملے گی وہاں پہ. بالکل صحیح. تو یہ اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اگر تو یہ بندے کے پتر بن گئے, اپنی طرف سے ہر روز فتح کرنے لگے ہوئے ہیں, ایران بھی فتح, چائنا بھی فتح, رشیا بھی فتح, سارے فتح. جی جی, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اگر عقل آ گئی, اور عقل آ جائے گی, بہار کا الیکشن بری طرح ہارے گا. آپ دیکھ لیجئے گا سپتمبر کے اندر انشاءاللہ بری طرح ہارے گا, اوقات میں آ جائے گا. اس کے بعد پھر آرام سے جناب گدڑ کی طرح گھر بیٹھ جائے گا. اچھا فیاض بھائی, یہ انڈین پائلٹ کا ایک بڑا ذکر چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, 10 مئی پہ بھی چل رہا تھا, تو یہ کوئی خبر کے متعلق آپ کچھ جانتے ہیں؟ اچھا یار, ایک شیوانی سنگھ ہے ان کی جی جی, پائلٹ, شیوانگی سنگھ, یہ رافیل کی وہ پائلٹ ہے نا, 2 سیٹر جو رافیل ہے اس میں ساتھ ہوتی ہے ٹرینر پائلٹ. ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ رافیل کی تھی. رافیل جو 3-4 تباہ ہوئے ہیں, جی جی, ان میں سے ایک اس کا تھا. اچھا اچھا, جو گاڈزیلا 3 تھی. ہاں, اب ہم نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا آفیشیلی پاکستان نے کہ یہ ہمارے پاس ہے. بالکل. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے, انڈیا اور انڈیا کا میڈیا جو سارا دن چار جنگ کریشی یار دوسرے دن یودھ لگے ہوتے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں تو یہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جنگ کے دنوں میں بھی جو نا اتنے جناب کیا کہتا ہے PSL اور جناب باقی چیزیں لگی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, سارے اپنے اپنے ٹھنڈ مٹھ رکھی ہوتی تھی. ان کا تو بھائی جان صبح سے لے کے رات تک یودھ جنگ. ٹھیک ہے جی, اور دنیا کا فلاں ملک انڈیا نے فتح کر لیا, فلاں کر لیا. اب جب تم اتنے شارپ ہو, اتنے کننگ ہو, اتنے عیار ہو, اتنے مکار ہو, اتنے جنگی طور پہ کمپیٹنٹ ہو, اتنے لڑاکا ہو, تو بھائی جان پھر یہ آج تک تم نے شیوانگی سنگھ کو پیش کیوں نہیں کیا میڈیا کے سامنے؟ بات تو ہے, ایک سوال ہے نا. ہم تو چلو نہیں کہہ رہے, ہاں DGISPR نے کہا ہے نا کہ نہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. جی جی, ٹھیک ہے نا, ہم نے تو بولا کہ نہیں. لیکن بھائی جان بنتا تو یہ تھا نا کہ یہ اپنے اس پائلٹ کو جناب جو اتنا پروپیگنڈا باقی وہ اگر کہتی میں بھارت ماتا کے ساتھ ہوں, پاکستان جھوٹ بول رہے ہیں, ایسی کی تیسی ان کی. لیکن وہ چیز نہیں ہو رہی, اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے. اچھا, تو ایک فیاض بھائی یہ آج کل J-35 کا بھی وہ بڑا شور مچا ہے, کوئی اس کے متعلق بھی کوئی نیوز ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے دعویٰ کیا انڈیا نے, جی جی, کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا اسٹیلتھ بنا رہے ہیں, ہم 24 تاریخ کو حملہ کریں گے. جی جی, رپورٹ یہ تھی 15 کے بعد کہ 24 مئی کو پاکستان پہ حملہ ہوگا. اچھا اچھا, پھر اس کے بعد اگلی رپورٹ آئی کہ 31 مئی تک حملہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک ایسی چیز چلی, وہ چیز یہ تھی کہ خبر تھی
کہ جناب چائنا نے اپنا 5th جنریشن ایئر کرافٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ بالکل صحیح J-35 بالکل صحیح جو کہ بالکل ایکولنٹ ہے امریکہ کے F-35 کے کہ جو امریکہ نے ابھی تک کسی کو نہیں دیے. J-35 بھی چائنا نے 5th جنریشن اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کہ جو ریڈار کی نظروں میں نہیں آتی. اور دوسرا اگر آ بھی جائے تو اس کے پاس ایک کوالٹی ہے کہ وہ مختلف قسم کی جناب ریڈار کو جناب وہ سگنلز مختلف جگہوں سے دے دیتی ہے, 4, 6, 8 جگہوں سے وہ طیارہ کہ ریڈار فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ ان میں سے ریئل جناب وہ جہاز کون سا ہے, کوئی اگر کوئی نظر بھی آ رہا ہے ذرہ, کیونکہ اس کو 8, 9, 10 جگہوں سے جناب وہ ویوز آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا یہ میرے خیال میں پہلے پروگرام یہ تھا کہ یہ دسمبر کے اندر پاکستان کو مل رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جو میری دائیں بائیں سے انفارمیشن ہے کہ پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی مل چکی ہے. اچھا, کیونکہ جو بخار ان کو چڑھا ہوا تھا نا, جی جی, گدڑ مودی کو, جی ان کی بڑکیں اور ان کی جناب بی جے پی کی, جی جی, پاکستان اور چائنا نے یہ چیز طے کی کہ ان کو پہلے انفارمیشن دے دیں کہ اب کی بار تمہارا بندوبست ایسا کیا ہوا ہے کہ تم جناب ہاتھ لگانے کے قابل بھی نہیں رہو گے. ابھی تو ہاتھ لگا کے تم چیک کر رہے ہو کہ ہوا کیا ہے, تو پھر تمہارے ہاتھ بھی اس قابل نہیں رہیں گے لگا سکتے. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.